عمر فاروق صاحب نے چیف جسٹس نے کی ہے بتانے کے لیے کہ یہ یہاں پہ کیس باہر نکالتے ہیں اسپورٹ سے، اور میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ مریم نواز لاہور میں، صرف لاہور میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، باقی پورے ملک میں پرامن احتجاج ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مریم نواز کو کیا پریشانی؟ لاہور میں بھی پرامن احتجاج تھا، انہوں نے گھسیٹ کے ان کو لے کے گئے کہ ان کا خیال ہے لاہور میں لوگوں کو ڈرا کے رکھنا ہے، کیونکہ ان کا جو قلعہ تھا، جو یہ لوگوں کو بتا رہے تھے قلعہ ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ لوگوں کو باہر نہیں نکلے دیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ لاہور سے جیتے تھے۔ لیکن فارم 45 تو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو تھے، جو پی ٹی آئی کے تھے، ان کے پاس ہے، ان کے پاس تو فارم 45 نہیں ہے۔ اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے لاہور کا، اگر صحیح طریقہ ہے تو ان کو اپنے فارم 45 سامنے رکھیں، 47 نہیں 45۔ میم نمل والے معاملے میں آپ نے کہا تھا احتجاج کریں گے، تو کب تک احتجاج کا وہ؟ نہیں، ابھی ہم جب کنسٹرکشن شروع ہوئیں گے اور پھر اگر چیف منسٹر نے وہاں پہ بچوں کے ہاسٹل کی کنسٹرکشن روکنے کی کوشش کروائی تو پھر ہم چیف منسٹر کے گھر کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے۔ نے ایک دفعہ پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے ایک ٹیکنیکل آبجیکشن لیا ہے، جس ٹیکنیکل آبجیکشن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، کہ یہ اپیل ہی دائر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ عمران خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں ہائی کورٹ دیکھے ہی نہ کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے جج صاحب نے کیا کیا ہے۔ ان کا اعتراض تھا اس بات پہ کہ قانون میں اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا۔ میں اس کو صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ تمام کی تمام مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن انہوں نے جو کریٹ کی ہے، آج کا دن بائی کرنے کے لیے لی تھی تاکہ عمران خان صاحب و ان کا کیسز شروع نہ ہو سکیں اور عدالت فیصلہ نہ کر سکے اور رمضان شروع ہو جائے۔ میں اس کی اور کوئی اور اس کو میں کسی اور اینگل سے میں نہیں دیکھوں گا، ماں سوائے اس کو یہ ایک ہی اس کا ہتھ کنڈا اور پرپس تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو سزا ہو، اور سزا بھی آپ نے جیسے دیکھی آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے جج صاحب نے جیسے رات کے اندھیرے میں قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے، آئین کو کرتے ہوئے، قانون شہادت کو کرتے ہوئے، سی آر پی سی کو وائلیٹ کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے تیز رفتاری سے ملزموں کے وکیلوں کو باہر نکال کے انہوں نے ٹرائل کنکلوڈ کیا۔ سرکار چاہتی ہے کہ وہ ایویڈنس اور وہ کیس اور وہ تمام چیزیں ہائی کورٹ میں کھلے ہی نہ اور وہ دیکھی نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جن سیکشنز کے اندر ڈیفینس نے اپنی اپیل فائل کی ہیں وہ درست سیکشنز ہیں، انہی سیکشنز کے اندر یہ اپیل ہوگی، اور عدالت نے جو کلیئرٹی مانگی ہے وہ صرف اس لیے مانگی ہے کہ 100 سالوں میں اس کی کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی۔ آپ نے پہلی دفعہ ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق وزیر خارجہ کا کیس اس لاء کے اندر چلایا ہے، جو کہ جب سے پاکستان بنا ہے کبھی کسی کے خلاف ایسا کیس نہیں چلا۔ صرف کچھ کلیریفیکیشن ان کو چاہیے، کچھ قانون چاہیے۔ وہ قانون دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پرسوں ہم اپنی اپیلز پر بڑی تیزی سے کورٹ کو اسسٹ کریں گے اور انشاءاللہ فیصلہ دیں گے۔ بتائیے گا، آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، سائفر کیس جو ہے وہ 1923 کی قانون کے اوپر چل رہا ہے یا 2023 کی؟ یہ تھوڑی کلیئرٹی دے دیجیے۔ نہیں، اس پر بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ 2023 کا جو قانون آیا وہ ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد آیا اس کو درست کرنے کے لیے۔ اس میں قانون پرانا ہی قانون ہے، 1923 کا قانون ہے اور وہی اپلائی ہوتا ہے، 101 سال پرانا کا قانون ہے۔ سر ایک موقع ایسا آیا جب اپیل کے اوپر اعتراض کیا گیا، اس کے بعد چیف جسٹس شاید تھوڑے سے خفا نظر آئے آپ کے ساتھ، وہ کیا معاملہ ہوا؟ میٹھا میٹھا وہ آپ کو شاید نہیں، وہ دیکھیں وہ خفا ہونے کا نہیں، وہ اس بات پہ تھا، ہماری انزائٹی تھی کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں۔ جب چیف صاحب نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا ایک بات تو طے ہے، یہ دونوں ججز نے کہہ دیا، اپیل کا رائٹ تو ہے، آپ کی اپیل تو سنی جائے گی، کس سیکشن میں سنی جائے گی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جن سیکشنوں میں ہم نے اپیل ڈالی ہے انہی سیکشنوں میں، اور جو سیکشن آپ نے پڑھے ہیں وہی سیکشن۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی تو کچھ آبجیکشن آج اٹھے ہیں، کچھ انگریزی لکھنی ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کچھ مواد اس پر کچھ فیصلے لا دیں تاکہ ہم پہلے پریلیمنری آبجیکشنز کو ایڈریس کر لیں اور پھر ہم ایویڈنس کی طرف جائیں۔ صرف اس حد تک تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جس پہ عوام بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ وہ باہر آئیں اور ہم بدھ کے دن سنیں گے کیس کو مزید۔ میں نے اٹھ کے عدالت سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ وہ جو سائفر کا کیس ہے اس میں یہ اعتراضات آئے ہیں
وہ آپ سن رہے ہیں. ان دا مین ٹائم نیب والا جو کیس ہے توشہ خانہ کا, اس کی سماعت شروع کر دیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. تو عدالت نے کہا کہ وہ آپ اس طرح کریں گے کہ ہم اس کو بھی بدھ کو ہی اس کی بحث سنیں گے, جب تک یہ جو آبجیکشنز ہیں سائفر کیس میں ان کی پہلے سماعت کریں گے, اور اس کے بعد توشہ خانہ کی کیس کی بحث ہم سنیں گے, اس کی سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ پوزیشن ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ اعتراضات کی کیا گنجائش ہے, کتنے مضبوط اعتراض ہیں, میری نظر میں یہ اعتراض اتنے ان میں کوئی جان نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی دیر سے سماعت ہو رہی ہے کیس کی, آج جا کے انہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں. اور نمبر 2, قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اپیل نہیں بھی ہو کسی کیس میں تو آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ریمیڈی نہ ملی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سنا نہ جائے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی اپیل کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے آئینی پٹیشن میں, یعنی آرٹیکل 199 کی پٹیشن میں, اور آرٹیکل 199 کی پٹیشن پہ پھر سماعت ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسا آبجیکشن نہیں ہے, صرف یہ ڈیلے کرنے کی آبجیکشن تھی تاکہ آج کا دن بھی گزر جائے, ورنہ اس میں کوئی قانونی جان نہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کیس سنا ہی نہیں جائے گا. یہ تو صرف ایک دن کا ٹائم لینا تھا شاید, تو یہ آبجیکشن لے لی اور ان کو ایک دن کا یا 2 دن کا وقت مل گیا. سر بتائیے گا کہ آپ کے پاس سارے آپشن آپ ختم کر چکے ہیں, پی ٹی آئی پریزیڈنٹ بھی بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, ڈپٹی اسپیکر بھی بن گیا, اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے سر, کیا کریں گے پی ٹی آئی؟ عوام سننا چاہتی ہے, اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے, آپ کیا کریں گے؟ کہ دیکھیں آپشن یہی ہے, 3 آپشن میں ہمیشہ کہتا ہوں, 3 آپشنز ہمیشہ زندہ رہیں گی ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حال ہے, جو بھی جس طرح کی بھی سچویشن ہے, پارلیمنٹ میں تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے, اور ایک پروونس میں KPK میں ہماری حکومت بھی بن گئی ہے. تو ہم پارلیمنٹ میں اپنی جو جتنی آبجیکشنز ہیں, جتنی جنگ ہے, پارلیمنٹری جنگ, جمہوریت کی جنگ, وہ ہم لڑتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ قانونی جو کارروائی ہے, جو ہمارے پاس قانونی راستے ہیں, اس کے اوپر ہم گامزن رہیں گے, کیونکہ ہم قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور عدالتوں پہ ہمیں بھرپور بھروسہ ہے. اور اس کے ساتھ نمبر 3 جو ہمارا ہے, جو ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کرتے رہیں گے. پروٹیسٹ ہماری پرامن ہوگی, لیکن ہوگی ضرور, اور اس میں ہم عوام کو شامل رکھیں گے تاکہ عوام انشاءاللہ ہمارے ساتھ پیچھے کھڑی رہے, کیونکہ ان کا حق چوری ہوا ہے. تو یہ تینوں اسٹریٹجیز چلتی رہیں گی, اور یہ اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سب سے پہلا جو میرا ایم ہے, سب سے جو اول میرا ایم ہے, یہ باقی ساری چیزیں تو چلتی ہیں, یہ تو ہوتی رہیں گی, اور بے شک کوئی پریزیڈنٹ بن جائے, بے شک کوئی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن جائے یا اسپیکر بن جائے, ہم اپنی کاوش جو ہے جاری رکھیں گے. لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے, جو میری اولن ترجیح ہے, اور جس پہ میں پوری طرح کنسنٹریٹ کر رہا ہوں, اور جس پہ عوام بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ وہ باہر آئیں اور اس پارٹی کا جو رینز ہیں وہ سنبھالیں.